بازاروں میں آ گئی ہیں وائرل کشمیری چوڑیاں، ایک بہت بڑا فتنہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو گئی آلموسٹ۔ ناظرین، بازاروں میں، سوشل میڈیا پر اور عید کی شاپنگ میں خاص قسم کی چوڑیاں تیزی سے فیمس ہو رہی ہیں۔ انہیں کشمیری چوڑیاں کہا جا رہا ہے اور خواتین انہیں بڑی تعداد میں پرچیز کر رہی ہیں۔ بظاہر یہ صرف ایک خوبصورت جیولری لگتی ہے، مگر اس میں ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت کم لوگ نوٹس کر رہے ہیں، اور وہ ہے ان چوڑیوں میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھنگرو۔ جب ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو یہ گھنگرو ہلکی سی آواز پیدا کرتے ہیں، اور بہت سی خواتین اسے خوبصورتی اور فیشن کا حصہ سمجھتی ہیں۔ بٹ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام میں ایسی آواز پیدا کرنے والی زینت کے بارے میں کوئی گائیڈنس موجود ہے؟ ناظرین، اسلام نے عورت کو زیب و زینت کی اجازت دی ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں تاکہ حیا اور وقار برقرار رہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ علماء اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زینت میں زیورات، لباس اور دیگر زیبائش کی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جنہیں صرف محرم افراد کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ذکر ملتا ہے کہ ایک لڑکی ان کے پاس آئی جن کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ انہوں نے فرمایا اسے میرے پاس نہ آنے دو جب تک یہ گھنگرو کاٹ نہ دیے جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو، یہ ڈیجیٹل گھنٹی نہیں، وہ والی گھنٹی۔ اور یہ روایت ہمیں اس بات کی طرف بھی اٹریکٹ کرتی ہے کہ اسلام میں ایسے زیورات یا اشیاء سے احتیاط کی تعلیم دی گئی ہے جو غیر ضروری آواز پیدا کرے اور اٹریکشن کا سورس بنے۔ تو آج کل کے دور میں فیشن بہت تیزی سے بدلتا ہے، ایک دن کوئی نئی چیز ٹرینڈ بنتی ہے اور دوسرے دن پوری دنیا اسے اڈاپٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہر فیشن کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھے کہ اس کا دین اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اور خاص طور پر عید جیسے خوشیوں کے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خوشی منانا یقیناً سنت ہے، خود کو سنوارنا بھی اچھی بات ہے، مگر اصل خوبصورتی اس وقت ہوتی ہے جب یہ سب کچھ حلال اور جائز حدود کے اندر ہو، کیونکہ فیشن وقتی ہوتا ہے لیکن دین کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی نیا ٹرینڈنگ میں ہو تو یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ایک لمحہ رک کر یہ بھی سوچیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ آخرکار اصل کامیابی خوبصورتی میں تو ہے نہیں، اس بات میں ہے کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ کوئی بات بری لگی ہو دست بستہ معذرت کا طلبگار ہو، اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کہ خوشی منانا یقیناً سنت ہے، خود کو سنوارنا بھی اچھی بات ہے، مگر اصل خوبصورتی اس وقت ہوتی ہے جب یہ سب کچھ حلال اور جائز حدود کے اندر ہو، کیونکہ فیشن وقتی ہوتا ہے لیکن دین کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی نیا ٹرینڈنگ میں ہو تو یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ایک لمحہ رک کر یہ بھی سوچیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ آخرکار اصل کامیابی خوبصورتی میں تو ہے نہیں، اس بات میں ہے کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ کوئی بات بری لگی ہو دست بستہ معذرت کا طلبگار ہو، اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔